ناظرین کرام، 5 جولائی کی صبح کو شام دیت کہتے ہیں جی۔ 5 جولائی بھی ہماری تاریخ کا بہت اہم دن ہے۔ 4 جولائی کا کل تذکرہ کیا تھا۔ امریکہ کی جو ہمیں آزادی ہے، قومی دن ہے ان کا، اور 5 جولائی کا دن جو ہے یہ ضیاء الحق کے ٹیک اوور کا دن ہے۔ آج سے 35 سال پہلے، بالکل جی بالکل حساب لگا کے بتا رہا ہوں، 35 سال پہلے ایک عوامی تحریک چلی تھی PNA کے نام سے، قومی اتحاد کی تحریک، اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جمہوری تحریک تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اینڈ اس کا کیا ہوا؟ مارچ اللہ پہ ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا۔ غالباً بھٹو صاحب کے ایک خاص مزاج کی وجہ سے، خاص نظریے کی وجہ سے، اور ان کے ایک یعنی عاملانہ تو نہیں کہتا لیکن سخت مزاج کی وجہ سے کہہ لیجیے گا، احتیاط برتتے ہیں، یا ان کے سوشلزم کے نظریات کی وجہ سے، یہی کہہ سکتا ہوں، لوگوں کی ایک بڑی اکثریت اس کے خلاف تھی۔ انہوں نے ضیاء الحق کو ایکسیپٹ بھی کیا، اور مرد حق وغیرہ کے ضیاء الحق کے نعرے بھی لگے، مرد مومن مرد حق ضیاء الحق کے نعرے بھی لگے، اور پھر اس کے بعد تاریخ کا فیصلہ ڈیفرنٹ تھا۔ اب ہم نہ 17 اگست کو یاد رکھتے ہیں جب ضیاء الحق جہاز کے حادثے میں شہید ہو گئے۔ ظاہر ہے فوجی یونیفارم میں ایک آدمی جب ڈیوٹی پہ ہوتا ہے تو وہ شہید ہی ہوتا ہے، شہید ہو گئے، بے نظیر یونیفارم کے بغیر بھی شہید ہی ہم کہتے ہیں، وہ شہید ہو گئے۔ اور اس دن کو 4، 6، 5 سال تک تو ایسے منایا گیا کہ اسلام آباد میں اس دن اس کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں تھا، لوگوں کا ہجوم ازدحام بہت بڑا ایک ایونٹ ہوا کرتا تھا۔ اب وہ بھی بھول گیا، اور 5 جولائی کو پیپلز پارٹی ایک سیاپا کیا کرتی تھی، وہ بھی بھول گئے۔ یہ کس سے بھی تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب نئے مسئلے ہیں، نئے پرابلم ہیں، ان کو ہم سالو کر رہے ہیں۔ دیتے ہیں ایک وقفہ ایک بار حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بڑی خبریں تو کل یہ ہیں کہ نیٹو کی سپلائی بحال کرتے ہوئے جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو غیر متوقع طور پر 2 بل بھی وہاں پیش کر دیے گئے، جس سے کابینہ کی جن سے منظوری لے لی گئی۔ ایک بل تو یہ دوہری شہریت کا تھا۔ اس بل کے بارے میں تمام ہی سیاسی جماعتوں کے اندر لوگ موجود ہیں تو دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ MQM والے رو رہے ہیں، کل ان کے 2 بندے جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نادیہ گبول بھی ہیں، الطاف حسین صاحب کی شاید وائف ہیں یا رہی ہیں، جو بھی کچھ قصہ اس بارے میں ہے میں کچھ جانتا زیادہ نہیں ہوں، لیکن ان کے علاوہ ایک آدمی اور بھی، اور کچھ پر کیس بھی بنے بہت۔ تو مسلم لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، MQM بھی ہے، سبھی کے لوگ جو ہیں ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں۔ ان میں غالباً ایک طرح کی ہم آہنگی ہے، سب چاہتے ہیں کہ جس بل کو دوہری شہریت کے کہ جو غیر ملکی لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کی اجازت دی جائے کہ پاکستان میں وہ آ کر الیکشن میں حصہ لے سکیں اور الیکشن جیت کر اسمبلیوں میں پہنچ سکیں۔ اور پاکستان میں مسلم لیگ کے نمائندے تو لندن میں کہتے پھر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے غالباً کہا ہے کہ اگر یہ طریقے سے بل پیش کیا جائے تو ہم اس کو پاس کرنے میں بالکل آمادہ ہیں، بات کی جائے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سبھی پارٹیاں اس میں انٹرسٹ لے رہی ہیں کہ دوہری شہریت کا یہ قانون ختم کیا جائے، جبکہ سپریم کورٹ کے بڑے سخت ریمارکس ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کل کوئی برطانوی شہری آ کے پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، اور بہت سی باتیں ہیں۔ اور جو ملک کسی اور ملک کی وفاداری کا حلف اٹھاتا ہے، کیا وہ پاکستان سے وفادار رہ سکتا ہے؟ اور جب دونوں کے کلیش ہوں گا انٹرسٹ کا تو کس طرح پاکستان کی اسمبلی میں وہ نمائندگی کر سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا جی ان کی سیٹیں مخصوص کر دی جائیں اور الگ سے سیٹیں مقرر کر دی جائیں، لیکن دوہری شہریت کے ایک بل کے طور پر پیش کرنا جو ہے، اب یہ کہ بل کے طور پر وہ پاس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، سوال تو یہ بھی ہے نا جی۔ اور سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آئین کے خلاف کوئی قانون نہیں چلے گا جی، اور آئین تو 2/3 میجورٹی سے پاس کرنا پڑے گا۔ کیا اس کے لیے اسمبلی تیار ہے؟ ANP نے تو مخالفت کی ہے، ان کو کوئی بندہ ہی نہیں باہر اس طرح دوہری شہریت رکھتا ہے، وہ جو بھی ہیں یہی ہیں، ذرا کراچی چلے جاتے ہیں، اس سے دور نہیں جاتے بھی ہوں گے تو پھر وہ اپنے اس کام میں دلچسپی لیتے ہیں جہاں کی دلچسپیاں ان کی کم ہو جاتی ہوں گی۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف ایک اور بل انہوں نے پیش کیا جس پر کل اپنے شام کے پروگرام پہ تبصرہ کرتے ہوئے میں نے محتاط لفظوں سے کہا تھا کہ اس کا مطالعہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے اوپر ڈیٹیل نہیں آئی تھی۔ وہ توہین عدالت کا قانون ہے۔ اب آیا ہے تو پتہ چلا کہ جی اصل کہانی تو یہ ہے، نیٹو کی سپلائی اور سب اپنی جگہ، لیکن توہین عدالت کا قانون تو کمال کا قانون ہے۔ اس نے کہا صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، گورنر، تمام وزراء توہین عدالت سے مستثنیٰ، ان پہ توہین عدالت لگ ہی نہیں سکتی۔ ختم، قصہ ختم۔ اب آپ کیوں بلائیں گے؟ اور جب آپ کسی کو دیکھیں کہ توہین عدالت کر رہا ہے تو
تو آپ اس کو نوٹس جاری کریں گے، جی نوٹس جاری کریں گے، فوراً عدالت میں طلب نہیں کر لیں گے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب آ جائیے آپ کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ ہے، نہیں طلب نہیں کریں گے، نوٹس جاری کریں گے اور جواب کا حق دیں گے ان کو، اور اپیل کا بھی حق ہوگا انہیں، اپیل کا حق تو پہلے بھی تھا، اب مزید کیا اپیل کا حق آپ دیں گے؟ خیر اپیل کا حق دینے کا مطلب شاید یوسف رضا گیلانی کہ کیس کو کوئی جسٹیفائی کرنا ہے، کچھ دنوں کی اپیل کا حق جو 30 دن کا تھا شاید اس کو بڑھا کر 60 دن کرنا ہوگا تاکہ جلدی جلدی میں، اور 6 کو اسمبلی کا اجلاس، 9 کو سینٹ کا اجلاس، یعنی 12 تاریخ کو پیشی ہے، اس سے پہلے ہی فیصلہ کرنے کا ایک رویہ جو ہے ججوں پر تنقید بھی ہو سکے گی، تنقید سے ماورا نہیں ہوں گے، کچھ اس طرح کو ان کا کنڈکٹ بھی زیر بحث آئے گا اور مناسب زبان میں وغیرہ وغیرہ. تو ایک بہت بڑی ہم ایک کلیش کی طرف بڑھ رہے ہیں جی. توہین عدالت کا بل جو ہے ہو سکتا ہے اس کی آئین سے ہٹ کر بھی قانون میں کوئی گنجائش نکلتی ہو، لیکن لگتا نہیں ہے کہ عدالتیں اس بات کو تسلیم کریں گی. ایک نئی ٹسل البتہ شروع ہو جائے گی، جس بات کی توقع تھی کہ پیپلز پارٹی ٹھنڈے پیٹوں اب یہ برداشت نہیں کرے گی کہ ان کا دوسرا وزیر اعظم بھی فارغ کر دیا جائے، اس کے لیے وہ ریزسٹ کرے گی. پہلے کے معاملے میں وہ لاجواب ہو گئی تھی، لیکن اس کی طرف بات تجزیہ نگار یہ اشارے بھی کرتے ہیں کہ یہ کرائسس جو آپ پارلیمنٹ ورسز کورٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ پریزنٹ سچویشن میں ایک خطرناک موڑ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ موڑ جو ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، شاید ان ڈیموکریٹک ہو. بہت سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، ملک بھر میں کیے جا رہے ہیں جی. نگران وزرائے اعظم کے نام تک آنا شروع ہو گئے ہیں جی، اور یہ ساری سچویشن جو ہے کسی طرح خوشگوار نہیں ہے. اچھا اگر یہ نہ کرے تو پیپلز پارٹی کیا کرے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. ایک وزیر اعظم جائے، دوسرا جائے. تاثر تھا کہ وہ اپنے ایک وزیر اعظم کو، اپنے 2 وزیر اعظم کو فارغ کرا کر ہیرو بنیں گے، لیکن پھر وہ آ جائے گا ایک انٹرم پرائم منسٹر جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جب انٹرم پرائم منسٹر آ جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے خط ہی لکھ دے، اور خط نہیں لکھے گا تو پھر اگلے الیکشن کا بھی ایمانداری سے کروا دے. اگر یہ دونوں باتوں میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو پارٹی کے لیے خطرے کی نشانی ہے. میں سمجھ گئے نا آپ میری بات، کہ اب فیئر الیکشن ہونا بھی شاید پارٹی کے لیے اس وقت سود مند نہیں ہے. بہرحال ایک ہم ڈیموکریٹک پروسیس سے گزرے ہیں. ایسا انڈیا میں بھی ہوا تھا، جب پارلیمنٹ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا وزیر اعظم کو تو پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا تھا، کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا تو پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا تھا. اور پھر کیا ہوا تھا؟ پھر اس کے خلاف ایک ایسی تحریک چلی تھی انڈیا کہ انڈیا والے آج بھی شرمسار ہیں اس ایمرجنسی پر اور ان قوانین پر جو اس وقت پارلیمنٹ نے پاس کیے تھے. میں نے عرض کیا نا، ایک تو آپ جوڈیشل کو کہتے ہیں کہ عدالتوں نے کو کر دی حکومت خلاف، ایک سول کو کا لفظ استعمال ہوا ہے. سول کو کا مطلب یہ کہا لیا جاتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو آپ عدلیہ کے خلاف کھڑا کر دیں، جیسا کہ کوشش کی جا رہی ہے، سول کو ہے. ایک پارلیمنٹری کو بھی ہے. پارلیمنٹری کو یہ ہے کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں، اور اگر وہ عوام کی ولز اینڈ وشز کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں اور دھونس کے ساتھ اس بات کو منوا لیتے ہیں تو یہ پارلیمنٹری کو ہوتا ہے. اس طرح کہ اگر وہ آپ سمجھیں کہ جب تک ہم 5 سال کے لیے منتخب ہیں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی تھریٹ کی بات ہوتی ہے. ادھر جی پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز کی کہتے ہیں جی ہڑتال ختم ہوگی. میں یہی کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ ہڑتال ختم ہو گئی. مذاکرات ہوئے، سینئر لوگ، وائس چانسلر، ریکٹر، چانسلر، یہ وہ. اب یونیورسٹیاں ہیں نا ہمارے یہاں، تو ان کے بڑے کچھ لوگ ریکٹر بھی ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، وائس چانسلر بھی ہوتے ہیں، پر جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، سب کو بلایا گیا تھا. سینئر ڈاکٹر سے ملاقات کی گئی، ان کا یقین دہانی پر ختم کی گئی. لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں جی جب ہمارے لوگ رہا ہو جائیں گے ہم صرف ایمرجنسی میں کام کریں گے، اور جب تک ہمارے تمام مطالبات نہیں مانے جاتے ہم ہڑتال ختم نہیں کریں گے. بہرحال معاملات کچھ ایک نارملائزیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں. سینئر ڈاکٹر بیچ میں پڑے ہیں. صورتحال اللہ کرے کہ بہتر ہو جائے اور حالات جو ہے نارمل آ جائے. کسی کا اس طرح ہڑتال پہ رہنا اور اقتصاد میں رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھا جی، وہ کابینہ تو کل نیٹو کی سپلائی بحال کرنے پہ اصل میں ان کا اجلاس لایا گیا تھا. یہ بیچ میں تو کہیں توہین عدالت کا مسئلہ اور دوہری شہریت کا مسئلہ تو بیچ میں تھا، وہ آ گیا. اب وہ بحال کر دی گئی ہے جی. اور پورٹ قاسم سے کنٹینر چل پڑے ہیں، شاید چلنے والے ہیں، جن کو اجازت دے دی گئی ہے آپ نکل سکتے ہیں اور چمن کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں. وہاں کسٹم حکام کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ ان کو جانے دیا جائے، ان کو روکا نہ جائے. اور یہ ایک اس کا مطلب بگننگ ہوگی. اس وقت دفاع پاکستان کونسل جو ہے وہ میدان میں آ گئی ہے. انہوں نے جی بلا لیا ہے پرسوں اجلاس اپنا لاہور میں، APC بلا لی ہے، اور اتوار کے دن کہتے ہیں لاہور سے اسلام آباد ہم لانگ مارچ کریں گے. ابھی اسلام آباد کا روٹ نہیں کھولا انہوں نے، اس طرف سے نہیں وہ آ رہے. وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو بائک پاس کر کے صرف کوئٹہ کا ویرانوں میں ان رستوں سے ہوتے ہوئے آپ چمن پہنچ جائیں. درمیان میں اس کی پروٹیکشن شاید ان کے نظر میں زیادہ آسان ہو. وہ اس راستے سے جانا چاہتے ہیں. یہاں زیادہ شورٹی ہو کہ وہاں جو اگر ہمارے خیال میں کوئی ایجنٹ ہیں کسی اور طاقتوں کے،
تو وہ اس میں حرکت نہیں کریں گے، وہ ساتھ دیں گے ان کا، کچھ بھی کہا جائے۔ بہرحال یہ لگتا یہ ہے کہ معاملہ ایک سنگین صورتحال بھی اختیار کر سکتا ہے۔ عمران نے بھی اس کے خلاف کہا ہے جی، انہوں نے کہا ہے جی کہ اس سے خاص پارلیمنٹیرین استعفیٰ دے دیں، آج احتجاج کریں گے، انہوں نے یہ کہا۔ نواز شریف نے کہا ہے جی کہ نہ اس میں ڈرون حملے روکے گئے ہیں، نہ امریکہ نے باضابطہ معافی مانگی ہے جی، اور منور حسن کہتے ہیں کہ قوم کو ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کے لیے نکلنا چاہیے۔ یہ ایک لاجیکل طور پر ایک آخری ٹارگٹ ہے کہ بھئی یہ لوگوں صرف نیٹو سپلائی بحال نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ ان کی نظر ہماری ایٹمی اثاثوں پر ہے، اس کا سودا ہو رہا ہے، اور نکل آؤ میدان پہ جی۔ تو وہ ایک ایموشنل فضا لیکن ایک لاجک کے ساتھ جو ہے نا وہ کریٹ کرنے کی کوشش ہے۔ تو ایک یہ انٹرنل جو ایک اس پہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اس کے اشارے بھی ملتے ہیں، اس کے کچھ نظر بھی آتے ہیں کہ اس کے رزلٹ پہ کیا 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 جائے گا، اور آغاز اس طرح کا ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور بڑا ایک زوردار۔ اور لیکن حنا رحمانی خیر کہتی ہیں کہ ہم نے کوئی خفیہ معاہدہ ہی نہیں کیا۔ اچھا اب یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ہم 250 روپے جو چارج کرتے تھے چلے، وہاں ہم نے ٹرانزٹ فیس نہیں لی، لیکن وہاں اسکریننگ کرنے کے لیے کنٹینرز کی کہ اس میں کیا ہے، کیسا ہے، کیا نہیں ہے، وہ ہم $2000 لے گئے۔ تو کسی طریقے سے میرا خیال پیسہ ویسا آ جائے گا، لیکن اوورآل انہوں نے کہا کہ ٹرانزٹ فیس ہم نہیں لیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ مطلب بہت سی باتیں، میں تو بار بار کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ معافی مانگ لی اور ہم نے کھول دیے اور ڈرون حملوں کے بارے میں یہ ہو گیا۔ مسئلہ گہرا اور گمبھیر ہے، ایک خطے میں ایک اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ایشو ہے، اس پہ ہم نے کتنا گین کیا ہے، کتنا گین نہیں کیا، دکھاوے کا کیا یا کیا کیا ہے۔ امریکہ نے سب کوئی بات ہماری مانی بھی کہ نہیں مانی، ہم نے سب امریکہ کی باتیں مان لی ہیں، تو 7 مہینے انہوں نے کیا کمایا اور ہم نے کیا کمایا، اس کا اندازہ ابھی فوری طور پہ نہیں ہو سکتا، اس کا اندازہ کچھ وقت لگے گا اس کو اس تک پہنچنے کے لیے۔ ایک دو کیس خبریں اور ہیں جی، ملک ریاض صاحب نے جی معافی مانگ لی ہے کورٹ سے، لیکن آپ کے خیال میں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ ابھی تو انہوں نے بہت کچھ کرنا ہوا، کہنا لگے معافی تو میں مانگ مطلب گویا، اور وہ ارسلان افتخار کو یہاں بلایا جائے، اصل میرا کام تو اس کو ایکسپوز کرنا تھا، ورنہ آنریبل چیف جسٹس عدلیہ کے خلاف تو میری کوئی نہیں ہے، اور اگر اس سے انصاف کی میں کوئی رکاوٹ ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، معافی مانگتا ہوں وغیرہ وغیرہ، یہی انداز تھا اس کا۔ کورٹ میں کل ایک مذہبی امور کے جوائنٹ سیکرٹری لاہور کے کورٹ میں عمر بندیال صاحب کے ہاں چیف جسٹس کے پیش ہوئے، اور کہنے لگے کیا آپ ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں، آپ نے فلاں آپ نے لائسنس جاری کیا، لوگ چلے آتے ہیں کورٹس میں، وقت ضائع۔ انہوں نے کہا اس کو عدالتی تحویل میں لو، اور 1 گھنٹہ شاید 30 منٹ میں اس کو عدالتی تحویل میں رکھا، پھر اس کو شو کاز دیا کنٹمپٹ کا، اور کہا اگر جواب دو، اگر تم ثابت ہوئے سیدھا تمہیں جیل بھیج دیں گے یہاں سے۔ اور سیکرٹری بھی بیچارہ کچھ عجیب ہی بیان دے رہا تھا کہ میں تو یہاں سے جان چھڑا لوں گا، مجھے نہیں پتا تھا اتنا گند ہے یہاں۔ تو اس قسم کے بیانات جو ہیں نا محکموں کی طرف سے آ رہے ہیں، لوگ تنگ ہیں جی، جو کام انہیں کرنے پڑ رہے ہیں اس سے وہ خوش نہیں ہیں جی۔ ادھر انڈیا میں ایک چھوٹی سی خبر ہے جی کہ وہ جو سرجیت سنگھ ہم نے چھوڑا تھا نا، وہ گلے پڑا ہوا ہے انڈیا کے، وہ کہتا ہے میں جاسوس ہوں، انڈیا والے اسے جاسوس مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جاسوس نہیں مانو گے مجھے تو میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا۔ بھئی آپ 150 روپے میرے خاندان کے لوگوں کو پینشن بھی دیتے رہے ہو، پتہ نہیں رک گئی ہوگی اب، وہ بھی اپنے حقوق کے لڑ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے مانو گے نہیں میں جاسوس ہوں تو میرے رائٹس، میرے اتنے سال آپ نے 20 سال ضائع کر دیے، میں قوم کی خدمت کے لیے گیا تھا، وہاں پکڑا گیا، تم نے ابینڈن کر دیا، چھوڑ دیا، ختم کر دیا، تو اب کیا میں اپنا کچھ بھی نہ کروں؟ تو بہرحال وہاں بھی ایک چھوٹی چھوٹی خبریں، ٹٹ بٹس جو ہے 2-3 کبھی کبھی میں سنا دیا کرتا ہوں بڑی خبروں کے ساتھ، اس پر بھی نظر رہے تو معاملہ سمجھ آتا ہے۔ وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد حاضر۔